السلام علیکم دوستوں۔ سن 1827 کا ہندوستان ایک ایسے دور سے گزر رہا تھا جب برصغیر کے بڑے حصے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ مغل سلطنت کا سیاسی اثر تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے مختلف ریاستیں ایک ایک کر کے کمپنی کے زیر اثر آ رہی تھیں اور مقامی لوگوں کے دلوں میں یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ ان کی سرزمین، اختیارات اور روایات پر ایک غیر ملکی طاقت کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اسی ہنگامہ خیز زمانے میں ایک ایسے نوجوان نے جنم لیا جس کا نام چند ہی دہائیوں بعد ہندوستان کی تاریخ میں بغاوت، مزاحمت اور آزادی کی ابتدائی علامت کے طور پر یاد کیا جانے لگا۔ اس نوجوان کا نام منگل پانڈے تھا۔ منگل پانڈے پیدائش 19 جولائی 1827 موجودہ اتر پردیش کے ضلع بیلیا کے گاؤں ناگوا میں ایک برہم خاندان میں ہوئی۔ اس کے والد کا نام دیوی دین پانڈے بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہندوستانی معاشرہ ذات، مذہب، علاقائی اور روایت اور خاندانی اقتدار کے مضبوط حصار میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک عام ہندوستانی خاندان کے بچے کے لیے مستقبل کا راستہ پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا۔ کوئی زراعت سے وابستہ رہتا، کوئی مذہبی تعلیم حاصل کرتا، کوئی تجارت میں جاتا اور بہت سے نوجوان روزگار کی تلاش میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں شامل ہو جاتے۔ منگل پانڈے کا بچپن بھی اسی ہندوستانی ماحول میں گزرا۔ اس دور کے بارے میں تاریخی ریکارڈ بہت محدود ہیں، اس لیے اس کے بچپن کے ہر دن، اس کی تعلیم اور اس کی ذاتی زندگی کے مکمل تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آتی۔ لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں جوان ہوا جہاں انگریز کمپنی کی طاقت مسلسل بڑھ رہی تھی اور ہندوستانی سپاہی اس کمپنی کی فوج کا اہم حصہ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں ہندوستانی سپاہیوں کو بڑی تعداد میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان سپاہیوں کو کمپنی کی فوج میں دیسی سپاہی کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد کئی مقامات پر یورپی فوجیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ان ہندوستانی سپاہیوں کی مدد سے کمپنی نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی طاقت قائم کی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس فوج نے کمپنی کی حکومت کو مضبوط کیا، وقت کے ساتھ اسی فوج کے اندر بے چینی بھی پیدا ہونے لگی۔ منگل پانڈے جوان ہوا تو اس نے بھی فوج کا راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 22 سال کی عمر میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنگال آرمی میں شامل ہوا۔ اسے 34ویں بنگال نیٹو انفینٹری میں سپاہی کے طور پر شامل کیا گیا۔ یہ وہ فوجی یونٹ تھا جس کا نام بعد میں 1857 کی بغاوت کی تاریخ میں بار بار سامنے آیا۔ فوج میں داخل ہونا اس دور کے نوجوان کے لیے صرف ملازمت حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مطلب تھا ایک ایسے نظام کا حصہ بن جانا جو پورے ہندوستان میں کمپنی کی طاقت قائم رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں کو تنخواہ ملتی تھی، انہیں فوجی تربیت دی جاتی تھی اور ان سے نظم و ضبط کی سخت پابندی کروائی جاتی تھی، لیکن دوسری طرف ان کے دلوں میں یہ احساس بھی موجود رہتا تھا کہ وہ ایک غیر ملکی حکومت کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ منگل پانڈے نے فوجی زندگی اختیار کی تو ابتدا میں وہ بھی ایک عام سپاہی کی طرح اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ اس وقت شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ چند برس بعد یہی سپاہی ایک ایسے واقعے سے وابستہ ہو جائے گا جسے برصغیر کی تاریخ میں ایک بڑے موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ 19ویں صدی کے وسط تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت بہت بڑھ چکی تھی۔ ہندوستان کی کئی ریاستیں کمپنی کے زیر اثر آ چکی تھیں۔ کمپنی کی طرف تجارت کرنے والے ایک طاقت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک وسیع سیاسی فوجی قوت بن چکی تھی۔ اس کے افسران ہندوستانی علاقوں میں انتظام چلاتے، محصولات وصول کرتے اور فوج کے ذریعے اپنی حکومت قائم رکھتے تھے۔ مقامی حکمرانوں، ذمہ دارانوں، سپاہیوں اور عام لوگوں کے درمیان مختلف وجوہات کے بنا پر بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ کہیں زمینوں کے معاملات پر اختلافات تھا تو کہیں حکمران خاندان اپنی ریاستی طاقت کھو رہے تھے، کہیں کسان مالی بوجھ سے پریشان تھے تو کہیں فوجی اپنی ملازمت کے حالات سے ناخوش تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں کی ناراضی کی اپنی کئی وجوہات تھیں۔ ان کے ساتھ تنخواہوں، عہدوں اور فوجی ترقی کے معاملات میں امتیاز برتا جا رہا تھا۔ اعلیٰ فوجی عہدے زیادہ تر یورپی افسران کے پاس تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں سے سخت نظم و ضبط کا مطالبہ کیا جاتا تھا، لیکن انہیں برابر کا مقام حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی
اور سماجی معاملات میں بھی انتہائی حساس تھے۔ اس دور میں ہندو اور مسلمان دونوں اپنے مذہبی عقائد اور روایت کے حوالے سے بہت حساس تھے۔ فوج میں کوئی بھی ایسا قدم جس سے سپاہیوں کو یہ شبہ ہوتا کہ ان کے مذہب یا رسم و رواج کو نقصان پہنچ سکتا ہے، شدید بے چینی پیدا کر سکتا تھا۔ 1850 کی دہائی سے وسط تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک نئی قسم کی ہندو بندوق استعمال کرنا شروع کی، جسے اینفیلڈ رائفل کہا جاتا تھا۔ اس رائفل کے کارتوس کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ان کے کاغذی غلاف پر ایک ایسی چربی استعمال کی گئی ہے جس میں گائے اور سور کی چربی شامل ہے۔ چونکہ کارتوس استعمال کرنے سے پہلے اس کے سرے کو دانتوں سے کاٹا جاتا تھا، اس خبر نے ہندوستانی سپاہیوں میں زبردست اضطراب پیدا کر دیا۔ ہندو سپاہیوں کے لیے گائے مقدس سمجھی جاتی تھی، جبکہ مسلمان سپاہیوں کے لیے سور ناپاک جانور تھا۔ اسی لیے یہ افواہ دونوں بڑے مذہبی گروپوں کے سپاہیوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ بعد میں برطانوی حکام نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور مختلف وضاحتیں پیش کیں، لیکن اس وقت تک شک اور خوف بہت گہرا ہو چکا تھا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 1857 کی بغاوت کی وجہ صرف کارتوس نہیں تھے۔ کارتوس کا مسئلہ ایک چنگاری ضرور بنا، مگر اس کے پیچھے کئی برسوں سے جمع ہوتی ہوئی سیاسی، فوجی، معاشی اور سماجی ناراضی بھی موجود تھی۔ میرٹھ، بیرک پور اور دیگر فوجی چھاؤنیوں میں سپاہیوں کے درمیان اس مسئلے پر باتیں ہونے لگیں۔ افسران کو اندازہ ہو رہا تھا کہ صورتحال معمول کے مطابق نہیں رہی۔ سپاہیوں کے دلوں میں بے اعتمادی بڑھ رہی تھی اور چھاؤنیوں میں افواہیں تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ منگل پانڈے بھی اسی ماحول میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا، اس سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے ساتھی سپاہیوں کے درمیان مذہب، کارتوس اور کمپنی کی پالیسیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ ماحول مزید کشیدہ ہوتا گیا۔ بیرک پور کی چھاؤنی، جو کلکتہ کے قریب تھی، اس وقت کمپنی کے فوج کے لیے ایک اہم مقام تھی۔ یہاں ہندوستانی اور یورپی فوجی موجود تھے۔ فوجی افسران کسی بھی ممکنہ بغاوت کو روکنے کے لیے محتاط تھے، جبکہ سپاہیوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ منگل پانڈے کی شخصیت کے بارے میں بعد کے زمانے میں بہت سی کہانیاں لکھی گئیں۔ کچھ روایت اسے ایک جذباتی اور بہادر نوجوان کے طور پر پیش کرتی ہیں، جبکہ بعض تاریخی تحقیقات اس واقعے کو زیادہ پیچیدہ انداز میں دیکھتی ہیں۔ یہ بات بہرحال واضح ہے کہ اس کا نام 1857 کے آغاز میں ہونے والی فوجی مزاحمت کے ساتھ مضبوطی سے جڑ گیا۔ بیرک پور میں مارچ 1857 کے آخری دنوں میں حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے۔ سپاہیوں میں یہ احساس موجود تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ مختلف مقامات پر بے چینی پھیلی ہے اور کمپنی کے افسران نظم و ضبط برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر 29 مارچ 1857 کا دن آیا۔ اس دن بیرک پور پریڈ گراؤنڈ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے منگل پانڈے کو ہندوستانی تاریخ کے سب سے مشہور ناموں میں شامل کر دیا۔ منگل پانڈے مسلح حالت میں پریڈ گراؤنڈ پر موجود تھا۔ اس کے رویے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شدید غصے اور اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سپاہیوں کو بھی آواز دی اور انہیں اپنے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پکارا۔ اس وقت کمپنی کے افسران نے صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ سارجنٹ میجر جیمز بیوسن منگل پانڈے کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ ہنری باگ بھی موقع پر پہنچا۔ تاریخی روایت کے مطابق منگل پانڈے نے ان پر فائر کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد تلوار سے حملہ بھی کیا۔ صورتحال چند لمحوں میں انتہائی خطرناک ہو گئی۔ ایک طرف ایک مسلح ہندوستانی سپاہی تھا اور دوسری طرف کمپنی کے افسران، لیکن سب سے اہم سوال یہ تھا کہ باقی ہندوستانی سپاہی کیا کریں گے۔ اگر پورا دستہ ایک وقت منگل پانڈے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو صورتحال ایک بڑی فوجی بغاوت میں تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن اس موقع پر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ سپاہی خاموش رہے، کچھ نے مداخلت نہیں کی اور کمپنی کے افسران بالآخر منگل پانڈے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، لیکن اس واقعے کی گونج صرف بیرک پور تک محدود نہ رہی۔
ہندوستانی فوجی چھاونیوں میں موجود بے چینی اب مزید نمایاں ہو گئی تھی۔ منگل پانڈے کے بارے میں یہ بحث بھی جاری رہی کہ آیا وہ کسی بڑے منصوبے کے تحت کارروائی کر رہا تھا یا اس نے اپنے غصے اور حالات کے دباؤ میں اچانک قدم اٹھایا۔ تاریخی ذرائع اس معاملے میں مکمل یکساں تصویر پیش نہیں کرتے، لیکن اس کے عمل نے ایک ایسی صورتحال کو ضرور نمایاں کر دیا جس میں ہندوستانی سپاہی اور کوپنی حکومت ایک دوسرے پر اعتماد کھو رہے تھے۔ اس وقت تک ہندوستان کے کئی علاقوں میں خاموشی، بے چینی موجود تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے ہفتوں میں یہ بے چینی کس شکل میں سامنے آنے والی ہے۔ منگل پانڈے کا واقعہ اس بڑے طوفان سے پہلے سنائی دینے والی پہلی گرج جیسا ثابت ہوا، اور بیرک پور کے چھاونی میں ہونے والا یہ واقعہ اب صرف ایک سپاہی کی فوجی نافرمانی نہیں رہا تھا، یہ آنے والے دنوں کی ایک بڑی کشمکش کا ابتدائی باب بن چکا تھا، جس میں کوپنی کی فوج، ہندوستانی سپاہی، مقامی حکمران اور عام لوگ ایک ایسے بحران میں داخل ہونے والے تھے جس نے برصغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بیرک پور میں 29 مارچ 1857 کو پیش آنے والے واقعے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے لیے صورتحال پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ایک ہندوستانی سپاہی کا اپنے برطانوی افسران کے خلاف کھڑا ہونا صرف ایک فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی نہیں سمجھا جا رہا تھا، بلکہ اس واقعے نے فوج کے اندر موجود بے چینی کو کھلے عام ظاہر کر دیا تھا۔ کمپنی کے افسر کو اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ہندوستانی سپاہیوں کے درمیان پھیلنے والی ناراضی کو نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ منگل پانڈے کو گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے خلاف فوجی کارروائی شروع ہوئی۔ اس وقت برطانوی فوجی نظام میں فوجی عدالت کے ذریعے ایسے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ منگل پانڈے پر الزام تھا کہ اس نے اپنے افسران کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی۔ اس کے مقدمے نے بیرک پور کے چھاونی کو غیر معمولی اہمیت دی۔ اس واقعے کے بعد کوپنی کے حکومت نے اپنی فوجی دستوں میں نظم و ضبط مزید سخت کرنے کی کوشش کی۔ حکام کو خوف تھا کہ اگر ایک سپاہی کی بغاوت دوسرے سپاہیوں کے لیے مثال بن گئی تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف بیرک پور تک محدود نہیں تھا۔ ہندوستان کے دوسری چھاونیوں میں بھی سپاہیوں کے درمیان بے چینی موجود تھی۔ منگل پانڈے کے مقدمے کے دوران اس کے بارے میں مختلف باتیں سامنے آئیں۔ اس کے اقدام کو کوپنی حکومت نے بغاوت اور فوجی نافرمانی کے طور پر دیکھا، جبکہ بعد کے ہندوستانی بیانی میں اسے انگریز اقتدار کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھا گیا۔ تاریخ کے یہی مختلف زاویے منگل پانڈے کی شخصیت کو ایک پیچیدہ تاریخی کردار بناتے ہیں۔ بیرک پور میں ہونے والے واقعے کے چند ہی دن بعد کوپنی کے حکام نے منگل پانڈے کے یونٹ یعنی 34ویں بنگال نیٹو انفینٹری کے بارے میں بھی سخت فیصلہ کیا۔ اس فوجی دستے پر اعتماد کم ہو چکا تھا اور بالآخر اسے ختم کر دیا گیا۔ اس فیصلے نے ہندوستانی سپاہیوں کے اندر موجود خوف اور ناراضی کو مزید بڑھانے میں کردار ادا کیا، لیکن اس وقت تک ہندوستان کے کئی علاقے میں وہ حالات پیدا ہو چکے تھے جو کسی بڑے دھماکے کا پیش خیمہ بن رہے تھے۔ میرٹھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا۔ ان سپاہیوں کے خلاف کارروائی کی گئی، انہیں سزا دی گئی اور ان کے لیے بے عزتی کی گئی۔ یہ واقعہ دوسرے سپاہیوں کے لیے شدید استحصال کا باعث بنا۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں صورتحال اچانک پھٹ پڑی۔ ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی، قید کیے گئے ساتھیوں کو آزاد کرایا اور کوپنی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اس کے بعد بغاوت کی آگ تیزی سے دوسرے علاقوں تک پھیلنے لگی۔ سپاہی دلی کی طرف بڑھے اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو علامتی طور پر اپنا سربراہ تسلیم کیا گیا۔ اب جو کچھ بیرک پور میں ہوا تھا وہ ایک بڑے تاریخی طوفان کا ابتدائی اشارہ دکھائی دینے لگا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سپاہیوں، مقامی حکمرانوں اور عام لوگوں کی شرکت سے کوپنی کے خلاف مزاحمت پھیلتی گئی۔ دلی، کانپور، لکھنؤ، جھانسی، بریلی اور کئی دوسرے علاقے اس کشمکش کا حصہ بنے۔ منگل پانڈے خود اس وقت تک کوپنی کے گرفت میں تھا، اس لیے وہ اس وسیع بغاوت میں میدان جنگ میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن اس کا نام پہلے ہی ان سپاہیوں کے درمیان پھیل چکا تھا جنہوں نے کوپنی کے خلاف مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔
اس کے اقتدار کو بعد کے واقعات کے تناظر میں ایک ابتدائی علامت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ 1857 کی بغاوت صرف ایک متحدہ اور مکمل منصوبہ بند تحریک نہیں تھی۔ مختلف علاقوں میں اس کے مقاصد، قیادت اور حالات مختلف تھے۔ کہیں سپاہیوں کی ناراضگی مرکزی وجہ تھی، کہیں مقامی حکمرانوں کی سیاسی محرومی، کہیں زمین اور محصولات کے مسائل اور کہیں مذہبی و سماجی خدشات۔ اس لیے 1857 کی واقعات کو صرف ایک وجہ سے بیان کرنا تاریخ کو بہت سادہ بنا دیتا تھا۔ اس باوجود منگل پانڈے کا نام اس پوری تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل کر گیا۔ وہ اس وقت سامنے آیا جب بغاوت ابھی ملک گیر شکل اختیار نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بیرک پور میں جس انداز سے اپنے افسران کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اس کے بعد کئی مورخین نے 1857 کی بغاوت کی ابتدائی واقعات میں شمار کیا۔ منگل پانڈے کے مقدمے میں اس کے خلاف سخت سزا کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دور میں فوجی بغاوت کو انتہائی سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ کمپنی حکومت یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ فوج میں کسی بھی قسم کی بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مقدمے کے بعد پھانسی کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ اسے 18 اپریل 1857 عیسوی کو پھانسی دی جائے، لیکن کمپنی کے حکام کو خوف تھا کہ اگر منگل پانڈے کو اتنے دن زندہ رکھا گیا تو اس کی موجودگی یا اس کی سزا ہندوستانی سپاہیوں کے اندر مزید بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی سزا مقررہ تاریخ سے پہلے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 8 اپریل 1857 عیسوی کی صبح بیرک پور میں سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ حکام چاہتے تھے کہ منگل پانڈے کی سزا کے وقت کوئی نیا ہنگامہ نہ ہو۔ اسے پھانسی کے لیے لے جایا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں بعد کی ہندوستانی بیانیوں میں کئی روایات ملتی ہیں، لیکن تاریخی طور پر تسلیم شدہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اسے 8 اپریل 1857 کو پھانسی دی گئی۔ یہاں سے منگل پانڈے کی مختصر فوجی زندگی ایک ایسی تاریخی علامت میں تبدیل ہو گئی جس کا اثر اس کی زندگی سے کہیں زیادہ طویل ثابت ہوا۔ اس کی کارروائی کے بعد پورا ہندوستان چند ہفتوں میں ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ گیا۔ میرٹھ کی بغاوت، دلی پر باغیوں کا قبضہ، بہادر شاہ ظفر کا دوبارہ علامتی مرکز بننا، کانپور میں نانا صاحب کی قیادت، لکھنؤ میں مزاحمت اور جھانسی میں رانی لکشمی بائی کی جدوجہد جیسے واقعات نے برصغیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ منگل پانڈے ان بڑے معزز معرکوں میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کا نام ان واقعات سے پہلے ہی تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ اس نے کسی طویل سیاسی تقریر یا بڑے لشکر کی قیادت کے ذریعے شہرت حاصل نہیں کی۔ اس کا نام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایک سپاہی نے اپنی بندوق اور تلوار کے ذریعے اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا جس کا وہ خود حصہ تھا۔ بعد میں ہندوستانی قومی تاریخ کے دور میں منگل پانڈے کو ایک ابتدائی آزادی پسند ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کی شخصیت کے گرد مختلف داستانیں بنیں، شاعری لکھی گئی، کتابیں شائع ہوئی اور بعد کے زمانوں میں فلموں اور ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی اس کا کردار عام انسانوں تک پہنچا۔ لیکن ایک تاریخ دان کے لیے ضروری ہے کہ ان روایت اور دستیاب تاریخی شواہد کے درمیان فرق رکھا جائے۔ منگل پانڈے کی زندگی کا بڑا حصہ تاریخی ریکارڈ میں خاموش ہے۔ ہمیں اس کے بچپن کی مکمل تفصیلات معلوم نہیں۔ اس کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم مستند معلومات موجود ہیں۔ اس کے خیالات کے بارے میں زیادہ تر معلومات اسی واقعے اور اس کے مقدمے سے اخذ کی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود اس کا نام اس لیے باقی رہا کیونکہ اس نے تاریخ کے ایک انتہائی حساس لمحے میں ایسا قدم اٹھایا جس کے بعد واقعات نے غیر معمولی اہمیت دی۔ 1857 عیسوی کی بغاوت بالآخر ایک طویل اور خونریز جنگ میں تبدیل ہوئی۔ برطانوی فوج نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں، کئی شہر دوبارہ اپنے قبضے میں لیے اور باغی قیادت کو شکست دی۔ 1858 عیسوی تک بڑی فوجی مزاحمت کو کافی حد تک کچل دیا گیا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی ختم کر دی گئی اور ہندوستان براہ راست برطانوی تاج کے زیر اقتدار آ گیا۔ یوں 1857 عیسوی کے واقعات نے ہندوستان کی سیاسی تاریخ کو بدل دیا، لیکن اس بڑی تبدیلی سے پہلے بیرک پور کے ایک پریڈ گراؤنڈ میں ایک سپاہی نے اپنے افسران کے سامنے کھڑے ہو کر وہ قدم اٹھایا تھا جسے بعد کی نسلوں نے بغاوت کی ابتدائی آواز میں شمار کیا۔